یورپی ممالک اور امریکہ کے دیگر اتحادی ایران جنگ کے بعد اسرائیل اور امریکہ سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یورپی ممالک کی قیادت کو خوف ہے کہ کہیں اسرائیل اور امریکہ کی یہ جنگیں اور جارحیت ان کی مقامی سیاست کو نہ لے ڈوبے، جیسا کہ یورپ کے کچھ حالیہ انتخابات میں نظر آیا ہے، اور ہنگری کے الیکشن نے امریکہ اور اسرائیل کے حمایتی لیڈرز کو الرٹ کر دیا ہے۔ یورپی ملک ہنگری میں اتوار کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں اتھارٹیرین خیالات رکھنے والے فار رائٹ کے پاپولسٹ وزیر اعظم وکٹر اوربن کو 16 سال بعد شکست ہو گئی ہے، اور اپوزیشن لیڈر پیٹر مجیار کی پارٹی کو 2/3 اکثریت کے ساتھ تاریخی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور اس کامیابی کو صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ ہنگری کے الیکشن کو پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ میں جمہوریت کی بڑی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ، پیوٹن اور نیتن یاہو کے سیاسی خیالات کے حامی یورپی لیڈر وکٹر اوربن کی شکست کی شکل میں دنیا میں فار رائٹ کے رائز کو ایک اور بریک لگ گیا ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ٹرمپ یا فار رائٹ کے نظریات اب غیر مقبول ہو رہے ہیں، اور ٹرمپ کا طرز سیاست مسلسل زوال پذیر ہے، بلکہ صدر ٹرمپ جس کی حمایت کرتے ہیں، جس کے حق میں بیان دیتے ہیں، عوام اس کے مزید خلاف ہو جاتے ہیں۔ پہلے ٹرمپ انتظامیہ نے فرانس میں انتہائی متنازع اور نفرت انگیز سیاست کرنے والی مرین لاپین کی فار رائٹ پارٹی نیشنل ریلی کی حمایت کی، مگر اسے پارلیمانی الیکشن میں غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ پھر ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ سال اکتوبر میں جرمنی کی فار رائٹ کی سیاسی جماعت AfD کی حمایت کر دی، مگر وہ جماعت فرینکفرٹ کے میئر کا الیکشن ہی ہار گئی، اور عوام نے ایک آزاد امیدوار کو کامیابی دلوا دی، اور اب ہنگری میں فار رائٹ کے وکٹر اوربن 16 سال بعد الیکشن ہار گئے ہیں۔ اس لیے اب تجزیے ہو رہے ہیں کہ ٹرمپ یا فار رائٹ لیڈرز کی غیر مقبولیت کے اثرات نومبر کے امریکی مڈ ٹرم الیکشن میں بھی دیکھے جائیں گے، اور ممکنہ طور پر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو بڑی شکست ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو گیا اور ڈیموکریٹک پارٹی کو بڑی اکثریت مل گئی تو ٹرمپ جو کانگریس کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں اور کسی بھی فیصلے میں کانگریس کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں سمجھتے، ان کو مڈ ٹرم الیکشن کے بعد کانگریس سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بات ان کی امپیچمنٹ تک بھی جا سکتی ہے۔ گزشتہ سال امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی غیر متوقع کامیابی کے بعد یہ تشویش بڑھ گئی تھی کہ دنیا میں ایک دفعہ پھر فار رائٹ کا رائز ہوگا، اور جہاں ٹرمپ کے گزشتہ 1 سال کے دوران امریکہ اور یورپ کے تعلقات میں تاریخی گراوٹ دیکھی گئی، تو وہیں ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن ٹرمپ کے پسندیدہ یورپی لیڈر کے طور پر مزید ابھر کر سامنے آئے، یہاں تک کہ حالیہ الیکشن میں جب نظر آ رہا تھا کہ وکٹر اوربن کی پارٹی کو سخت ترین سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے اور کرپشن کے الزامات اور معاشی حالات کی وجہ سے وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، تو ٹرمپ نے نہ صرف وکٹر اوربن کی زبانی حمایت کا اعلان کیا، ان کے حق میں بیانات دیے، بلکہ الیکشن سے صرف 6 دن پہلے امریکی نائب صدر JD وینس کو ہنگری بھیج دیا، جہاں وہ مختلف تقریبات میں شریک ہوئے اور وکٹر اوربن کی عوامی حمایت بڑھانے کی کوشش کی، جبکہ اس دورے کی وجہ سے JD وینس پر ہنگری کے الیکشن میں غیر ملکی مداخلت کے حوالے سے تنقید بھی کی گئی۔ ساتھ ہی خود صدر ٹرمپ نے ہنگری کی معاشی مدد کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ انہوں نے ووٹنگ سے صرف 1 دن پہلے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ اگر وزیر اعظم وکٹر اوربن اور ہنگری کے عوام کو کبھی ضرورت پڑی تو میری انتظامیہ امریکی معاشی طاقت کو ہنگری کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ ہم ماضی میں اپنے اتحادیوں کے لیے کرتے رہے ہیں۔ ہم ہنگری کے مستقبل کی خوشحالی کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے پرجوش ہیں، اور یہ سب وکٹر اوربن کی قیادت کے تسلسل سے ہوگا۔ یعنی صدر ٹرمپ نے ہنگری کے عوام سے کہا کہ اگر آپ وکٹر اوربن کو ووٹ دیں گے تو امریکہ آپ کی معاشی مشکلات کم کرنے کے لیے آپ کی مالی مدد کرے گا، لیکن صدر ٹرمپ کی بھرپور حمایت اور معاشی مدد کے وعدے کے باوجود ہنگری کی عوام نے وکٹر اوربن کی پارٹی کو مسترد کر دیا اور پیٹر مجیار کی پارٹی کو 2/3 اکثریت سے تاریخی فتح دلوا دی۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق 199 نشستوں میں سے پیٹر مجیار کی پارٹی کو 138 نشستیں مل گئی ہیں، جبکہ وکٹر اوربن کی پارٹی کو صرف 55 نشستیں ملی ہیں، اور انہوں نے اپنی شکست قبول کر لی ہے۔ وکٹر اوربن کی شکست کو اسرائیل اور نیتن یاہو کے لیے بھی بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ وکٹر اوربن اسرائیل کے بڑے اتحادی رہے ہیں۔ گزشتہ سال نیتن یاہو نے عالمی عدالت انصاف کے وارنٹ کے باوجود ہنگری کا دورہ کیا، اور وکٹر اوربن کی حکومت نے انہیں گرفتار کرنے سے صاف منع کر دیا، بلکہ عالمی عدالت انصاف کو ہی متعصب قرار دے کر اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ نیتن یاہو گرفتاری کے خدشے کی وجہ سے کسی اور یورپی ملک کا دورہ تک نہیں کر رہے تھے، اور سوئٹزرلینڈ میں ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی افتتاحی تقریب میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، جبکہ خود نیتن یاہو نے ہنگری کے الیکشن میں صدر ٹرمپ کی طرح وکٹر اوربن کی کھل کر حمایت کی، اور وکٹر اوربن کی حمایت میں ہونے والی کانفرنس میں نیتن یاہو کا ویڈیو پیغام بھی چلایا گیا، جبکہ اس کانفرنس میں نیتن یاہو کے بیٹے نے ذاتی طور پر شرکت بھی کی۔ دوسری طرف اتوار کے الیکشن میں غیر معمولی کامیابی کے بعد متوقع وزیر اعظم پیٹر مجیار نے کہا ہے کہ ہنگری کو دوبارہ یورپی یونین کی طرف لے جائیں گے۔ ہنگری دوبارہ یورپی یونین اور نیٹو کا ایک بہت مضبوط اتحادی بننے جا رہا ہے۔ ہنگری 1000 سال سے یورپ کا حصہ ہے اور آئندہ بھی یورپ کا حصہ رہے گا۔ ہنگری میں وکٹر اوربن کی شکست کے بعد یورپی ممالک بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اسے جمہوریت کی فتح قرار دے رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی سربراہ
ارسولا وان در لائن نے لکھا کہ ہنگری نے یورپ کا انتخاب کیا ہے اور یہ ملک اپنے یورپی راستے پر واپس آ گیا ہے۔ ہنگری نے یورپ کا انتخاب کیا ہے اور یورپ نے ہمیشہ ہنگری کا انتخاب کیا ہے۔ ہم ایک ساتھ مل کر زیادہ مضبوط ہیں، جبکہ یورپی ممالک کی قیادت بھی اس فتح کو نفرت انگیزی اور اتھارٹیرین خیالات کی بہت بڑی ناکامی قرار دے رہی ہے۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے ہنگری کے الیکشن کے نتائج کو رائٹ ونگ پاپولزم کے لیے سیٹ بیک قرار دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ یہ نہ صرف ہنگری بلکہ پورے یورپ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ اسی حوالے سے دی گارڈین میں تجزیہ بھی شائع ہوا ہے، جس کے مطابق ہنگری کے الیکشن سے یہ بات دوبارہ واضح ہو جاتی ہے کہ عوامی بحث و مباحثے میں اکثر آمریت یا فاشزم کی طاقت اور جمہوریت کی کمزوری کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں صورتحال اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی۔ عام بات یہ بھی ہے کہ وکٹر اوربن نے ہنگری کے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا ہے، اور اس سے یہ بات بھی مزید واضح ہو جاتی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کس قدر الگ شخصیت کے مالک ہیں، کیونکہ انہوں نے 2020 میں اپنی شکست تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا، کیپٹل ہل پر چڑھائی کر دی تھی۔ تجزیے کے مطابق ہنگری کے الیکشن کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا۔ یہ الیکشن یورپ میں فار رائٹ کے خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وکٹر اوربن ٹرمپ رجیم کے زہریلے خیالات سے وابستگی کی وجہ سے ہار گئے ہوں۔ یقیناً ریپبلکن پارٹی اس سال کے آخر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں بری طرح ہار سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ فرانسیسی فار رائٹ لیڈر مرین لاپین کی پارٹی بھی اگلے سال فرانسیسی صدارتی انتخابات ہار جائے۔ ہنگری کے الیکشن کا نتیجہ یورپی سیاست میں ایک مضبوط علامتی اہمیت رکھتا ہے، اور اب سب کی نظریں نومبر کے امریکی مڈ ٹرم الیکشن پر ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مخالفین اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین وکٹر اوربن کی شکست کو ٹرمپ کے طرز سیاست کی شکست قرار دے رہے ہیں۔ سابق امریکی صدر اوباما نے ہنگری کے الیکشن پر لکھا ہے کہ ہنگری میں اپوزیشن کی فتح صرف یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جمہوریت کی فتح ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہنگری کے عوام کی ثابت قدمی اور عزم کا ثبوت ہے، اور ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ انصاف، مساوات اور قانون کی حکمرانی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں۔